آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا تقریب سے خطاب۔ نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بنی۔ جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس سے عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی۔ تمام واقعات آڈیو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں۔ نامزد چیف جسٹس فاضل عیسیٰ سے متعلق انہوں نے کہا کہ میری نئی آنے والے چیف جسٹس سے مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن نئے آنے والے چیف جسٹس پاکستان قابل تعریف انسان ہیں۔ چیف جسٹس نے شکوہ کیا کہ گڈ ٹو سی یو والے میرے جملے کو غلط رنگ دیا گیا۔ شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ بارے آبزرویشن دی جس پر غلط رپورٹنگ ہوئی۔ جو ہوا میں اس کو درگزر کرتا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ سے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ آ گیا۔ ملزم رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد۔ سابق صوبائی وزیر اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کو بری کر دیا گیا۔ عدالت نے رؤف صدیقی کے علاوہ عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیلیں مسترد بھی کر دیں۔ شاہ رخ، فضل، ارشد محمود اور علی محمد کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزمان کی عمر قید کے خلاف اپیلیں منظور کیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود بچوں سے بات نہیں کرائی گئی۔ عمران خان کی سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ بھی طلب کر لی۔ جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے 15 ستمبر تک بیٹوں سے بات کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ سیکرٹ عدالت میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران جج ابوالاسناد اور عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتھا کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ جج ابوالاسناد نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت جج ابوالاسناد کی رخصت پر جج اور وکیل نعیم پنجوتھا کے درمیان مکالمہ ہوا۔ وکیل نعیم پنجوتھا نے کہا کہ آپ گزشتہ ہفتے چھٹی پر تھے، آپ کی رخصت پر ڈیوٹی جج بھی موجود نہیں تھے، 1.5 ہفتے سے ضمانت پر دلائل نہیں ہوئے۔ جج ابوالاسناد نے نعیم پنجوتھا سے سوال کیا کہ کیا آپ کی اہلیہ نہیں ہے؟ اس پر نعیم پنجوتھا نے کہا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے کہا کہ شادی کے بعد کی مجبوریوں کا آپ کو احساس بعد میں ہوگا۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی کر دی، جبکہ پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں آئی جی اسلام آباد عدالتی حکم کے باوجود آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، نہ جواب داخل کرایا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہمیں مناسب نہیں لگا کہ آئی جی اسلام آباد کو ہم کسی اور طریقے سے بلائیں۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو اس کو برقرار رکھے۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کے حکم پر معاملے کی انکوائری کرا کے رپورٹ پیش کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے قانون کے تحت پرویز الہی کو گرفتار کیا۔ افسران نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی مکمل پاسداری کی تھی۔ کیس کی سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اتحادی جماعتیں خوفزدہ الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں، بلاول بھٹو نے اعتراف کر لیا۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ہمارے اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو انہیں بھاگنے دیں۔ ہم نے ایک نالائق اور سلیکٹڈ کو آپ کی حمایت سے نکالا۔ ہم اگر عدم اعتماد میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے۔ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو پیغام ہے کہ جیالے ڈرتے نہیں ہیں، ڈرنا اور پیچھے ہٹنا پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں شامل نہیں۔ فراڈ کیس میں سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی ضمانت منظور۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے علی وزیر کے خلاف فراڈ کیس کی سماعت کرنے کے بعد فیصلہ سنایا۔ علی وزیر کی 20,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ پاکستان اور افغان حکام کے درمیان مذاکرات ناکام، جبکہ طورخم بارڈر 5ویں روز بھی بدستور بند۔ طورخم سرحدی گزرگاہ 6 ستمبر کو پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپ کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی تھی جب افغان فورسز نے پاکستان حدود میں ایک چوکی تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ افغانستان حکومت کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں اس کے 2 سرحدی محافظ ہلاک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے افغان عہدیداروں کو بتایا ہے کہ سرحد کھولنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے اس معاملے پر ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ بجلی بلوں میں ریلیف سے متعلق آئی ایم ایف کی جانب سے آج جواب متوقع۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا 200 یونٹ تک کے بجلی صارفین کو ریلیف پر اتفاق، بلز قسطوں میں جمع ہوں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا جائزہ مشن اگلی قسط کے اجراء کے لیے نومبر میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ملتان کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی کابینہ کا ملتان میں اجلاس۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر ملتان میں وزراء اور دیگر شرکاء کوسٹر پر سفر کریں گے۔ کابینہ کے اراکین ہوٹل میں قیام کریں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس کے دوران حکومت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ، وزراء، مشیران اور صوبائی سیکریٹریز 2 روزہ دورے پر آج ملتان پہنچ رہے ہیں۔ میفکو ٹیموں کے علی پور، جتوئی اور راجن پور میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔
میپکو ترجمان کے مطابق راجن پور کی بستی پرہاڑ میں پولیس فورس کی موجودگی میں 300 افراد نے میپکو ٹیم کو یرغمال بنا لیا۔ 70 افراد کنڈیاں لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ ایک ٹرانسفارمر اتار دیا گیا۔ جتوئی میں سابق ممبر قومی اسمبلی کے مینیجر غلام شبیر گوپانگ کے میٹر میں لوپ سسٹم پکڑا گیا۔ جتوئی میں سابق MNA کے فوکل پرسن نصر اللہ خان گوپانگ ڈائریکٹ تاری لگا کر چوری میں ملوث پائے گئے۔ راجن پور میں امیدوار MPA چودھری مقصود اختر کے بھائی کے گھر ڈائریکٹ تاروں سے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ پاکستان میں تعینات رہنے والے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کے حوالے سے ممتاز امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے بڑے انکشافات۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا کہ آلسن مختلف تحائف وصول کرنے اور ایک پاکستانی خاتون صحافی سے قریبی تعلقات کی بنا پر وفاقی تحقیقات کی زد میں آ گئے ہیں۔ انہیں 6 ماہ قید ہو سکتی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق عدالت میں پیش کیے گئے خفیہ ریکارڈ سے پتہ چلا ہے کہ دبئی کے ایک امیر کی جانب سے آلسن کی ساس کو $60,000 مالیت کے ہیرے کے زیورات تحفے میں دیے گئے۔ آلسن اس تحفے کی اطلاع محکمہ خارجہ کو دینے میں ناکام رہے۔ ایشیا کپ کے پاک بھارت مقابلے میں آج بھی کولمبو میں بارش کی اننگز ہوگی یا میچ، شائقین منتظر۔ بارش کے باعث روکا گیا پاک بھارت میچ آج پھر ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے 24.1 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے تھے، تاہم بارش کی وجہ سے میچ دوبارہ شروع نہ ہو سکا اور معطل کر دیا گیا۔ سری لنکا کی موسمیاتی ویب سائٹ نے کولمبو میں آج بھی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ چیئرمین PTI کی سابق اہلیہ ریحام خان نے فلم بنانے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان چیمہ، چٹھا اور باجوہ کے نام سے فلم بنائیں گی۔ ریحام خان نے اس حوالے سے پنجابی میں اپنا ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں فلم بنا رہی ہوں۔ فلم کا نام چیمہ، چٹھا اور باجوہ ہے۔